الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں مسائل قربانی پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یعنی جب تک آپ اپنی پیاری چیزوں کو، اپنی محبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے، تب تک آپ نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر فائدہ حاصل کرنا ہے صدقات و خیرات کے ذریعے، تو اچھی چیزوں کو صدقات و خیرات میں دیا کرے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ماہ رمضان میں اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھوں کے گھروں سے ایسے ایسے کپڑے نکلتے ہیں مفلس و کنگال کو دینے کے لیے کہ جو دنیا کے کسی بھی بازار میں نہیں پائے جاتے۔ ایسے کپڑے صدقات و خیرات کے لیے سیٹھوں کے گھروں سے نکلا کرتے، اور پھر ایسے کپڑوں کو دے کر سیٹھ حضرات شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسے نیکی بھی حاصل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کپڑے کسی کے پہننے کے لائق نہ ہو، جو کپڑے آپ کے گھر کے کوئی فرد استعمال نہ کرتے ہو، ایسے کپڑوں کو اگر آپ صدقات و خیرات میں دے کر یہ سوچیں گے کہ اس کے ذریعے آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے، تو آپ کا یہ سوچنا غلط ہے۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدسہ صاف صاف کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ لہٰذا جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسی ہی چیزیں آپ راہ خدا میں بھی خرچ کیا کریں۔ یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ قربانی کے جانور سے ہم سبوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قربانی کا جانور اپنے مالک کے حکموں کو کس طرح مانتا ہے۔
جہاں اس کا مالک بیٹھاتا ہے وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے، جہاں اس کا مالک چراتا ہے وہ چرنے لگتا ہے، جو چیز اس کا مالک کھلاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو چیز اس کا مالک پلاتا ہے وہ پی لیتا ہے۔ اپنے مالک کے ہر حکم کو وہ مانتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ ذبح ہونے کو بھی تیار ہو جایا کرتا ہے، ذبح ہونے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو جانور کو آپ دیکھیں کہ اپنے مالک کے حکموں کو کس طرح مان رہا ہے، اسے خوش کرنے کی کس طرح کوشش کر رہا ہے۔ اپنے مالک کی محبت میں وہ زندگی جینا بھی پسند کرتا ہے اور اپنے مالک کی محبت میں وہ موت کو قبول کرنا بھی پسند کرتا ہے۔ تو جب جانور اس طرح اپنے مالک کے حکموں پر عمل کر رہا ہے کہ ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک حقیقی یعنی پاک پروردگار کے حکموں پر اس طرح عمل کرے کہ ہماری کیفیت یہ ہو جائے کہ ہم رب کی بارگاہ میں یوں عرض کریں، مولا ہماری نماز تیرے لیے ہے، ہماری قربانی تیرے لیے ہے، ہمارا جینا تیرے لیے ہے، ہمارا مرنا تیرے لیے ہے۔ جب ہماری ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یقیناً ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارا ٹھکانہ پھر جنت میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا ٹھکانہ پھر جنت میں ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سبھوں کو اپنے مالک حقیقی کے حکموں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ تو سنیں، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو صرف مالدار مسلمانوں پر واجب ہے، غریب مسلمانوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھے کہ ہر مالدار مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، ہر مالدار مسلمان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس مالدار مسلمان پر قربانی واجب ہے؟ تو سنیں، عاقل بالغ مرد عورت مقیم آزاد مالک نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مالدار مسافروں پر قربانی واجب نہیں ہے، مالدار مسافروں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، نفلی قربانی کا اسے ثواب ملے گا، نفلی قربانی کا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جو مسلمان مسافر ہے، وہ مالدار بھی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم پر قربانی واجب ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے۔
اسی طرح بچوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلمان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، غیر مالک نصاب پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم، آزاد، مالدار مرد و عورت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں مالک نصاب کون ہے؟ تو سنیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یعنی جو شخص 200 درہم چاندی کا مالک ہو یا 20 دینار سونے کا مالک ہو یا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم چاندی کے برابر پہنچتی ہو، تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ غریب مسلمانوں پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، نفلی قربانی کا انہیں ثواب ملے گا۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو دیکھیں، 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں قربانی کا وقت ہے۔ ان میں سب سے بہتر قربانی کا پہلا دن ہے، جہاں نماز عید کی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ نماز عید کے بعد وہ قربانی کرے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ اگر کوئی قربانی کا جانور صدقہ کر دے قربانی نہ کر کے، یا اس جانور کی قیمت صدقہ کر دے، تو اس سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اس سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ایام قربانی میں مالک نصاب پر لازم ہے کہ وہ قربانی کی ادائیگی کرے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں تو ایک آدمی کی جانب سے ایک بکرا یا ایک بکری، ایک دمبا یا ایک بھیڑ ذبح کرنے سے قربانی کی ادائیگی ہوگی، یا بڑے چوپائے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ اس میں لینا لازم ہے، تب جا کر قربانی کی ادائیگی ہوگی۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کی بھی مدت ہے۔ جہاں اونٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بڑے چوپائے جانور ہیں اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور بکرا وغیرہ کی عمر کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم کا اگر جانور ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے سے 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کو اچھی طرح تیار کر لینا چاہیے۔
ہم دیکھتے کیا ہے کہ چھری سامنے ہوتی ہے تب جا کے اسے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ پہلے سے کھلا پلا کر تیار رکھیے، اس وقت جو کھلاتے ہیں آپ وہ تو حلق میں ہی رہ جاتا ہے، جلدی جلدی کا معاملہ رہتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کو پہلے سے صاف ستھرا کر لے اور کھلا پلا کر تیار رکھے، چھری اچھی طرح تیز کر لے۔ ذبح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی تیز چھری سے قربانی کے جانور کو جلدی ذبح کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کاٹنی چاہیے، کم سے کم 3 رگ، اس سے کم نہیں۔ ذبح جلدی کرے لیکن کھال ٹھنڈا ہونے کے بعد اتارے، پاؤں ٹھنڈا ہونے کے بعد کاٹے۔ ذبح جلدی کرے لیکن جب ٹھنڈا ہو جائے جانور تب جا کر اس کا پاؤں کاٹے، تب جا کر اس کے جسم سے کھال اتارے۔ قربانی کا جانور اچھا ہو، بہتر ہو، خوبصورت ہو اور بے عیب ہو، سینگ والا بھی ہو، لیکن اس میں یہ بھی صورت ہے کہ اگر کسی جانور کو پیدائشی سینگ نہ ہوا ہو پھر تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، یا کسی جانور کا تھوڑا سا حصہ سینگ کا ٹوٹا ہو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جس جانور کا پورا سینگ ہی ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا عیب رہے گا تو قربانی ہو جائے گی، زیادہ عیب رہے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی جانور بیمار پڑ گیا یا لنگڑانے لگا تو اگر تھوڑا بیمار ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی، یا تھوڑا لنگڑا پن ہے، اتنا لنگڑاتا ہے کہ وہ خود سے چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تب تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکمل اگر نہیں چل پاتا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کے گوشت سے وہ کھانے کی شروعات کرے، ایسا کرنا ان کے لیے مستحب ہے، ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے۔ وہ مالدار مسلمان جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کثیر مال عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے بھی قربانی کرے اور اپنے پیغمبر کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ جو لوگ اپنی جانب سے قربانی نہیں کرتے ہیں، صرف نبی کی جانب سے قربانی کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو ہر حال میں قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال عطا فرمایا ہے تو پھر الگ جانور کا آپ انتظام کرے اور اس جانور کی قربانی اپنے نبی کے نام سے کرے، لیکن اپنے نام سے آپ کو کرنا ہے۔ قربانی کا مسئلہ الگ ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیں آپ کہ جو مال آپ حاصل کر رہے ہیں جب تک اس پر 1 سال نہیں گزرے گا، 1 سال نہیں گزرے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کا الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو جب مال حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ اگر 10ویں ذی الحجہ کو بھی اگر آپ کو مال حاصل ہو رہا ہے، آپ مالدار بن رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا ذوق و شوق کے ساتھ قرب الہی حاصل کرنے کے ارادے سے قربانی کریں۔ قربانی کرنے والے، عقیقہ کرنے والے لوگوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے ثواب حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف گوشت کھانا ہے۔ صرف گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، قرب الہی حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔
قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ غریب غربا میں بانٹیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں بانٹیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، جسے خود بھی کھائے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی کھلائے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. اگر میت کی جانب سے بھی قربانی ہے، چونکہ قربانی زندوں کی طرف سے بھی کی جاتی ہے اور مردوں کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، تو اگر میت کی طرف سے بھی قربانی ہے تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. ہاں، جو مرنے والا مرنے سے پہلے یہ وصیت کیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کرنا، پھر اس کے گوشت کا الگ حکم ہے. اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ پھر اس گوشت کو، جتنا بھی گوشت ہے، تمامی گوشت کو صدقہ کیا جائے، تمامی گوشت کو بانٹا جائے. قربانی کا گوشت غیر ایمان والے کو نہ دے سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں. لہٰذا آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، جو حاجت مند ہیں انہیں چمڑا بیچ کر اس کی قیمت دیا کرے. اور موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ اس کے اشد ضرورت مند ہے، لہٰذا مدارس اسلامیہ میں ان کے مالوں کو دیا کرے. رب قدیر ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے قربانی کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.